کہ وظیفے لوگوں کے قبول کیوں نہیں ہوتے، اور یقین کریں کہ جب میں وظیفوں کے چینلز دیکھتا ہوں نا، وظیفوں کے چینلز دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان، 25 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ وظیفوں میں لگا ہوا ہے خواتین کے. تو اس کے باوجود پاکستان کے حالات کیوں نہیں صحیح ہو رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے لوگوں کے قبول نہیں ہو رہے. اب اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں، تو اس پہ ہم کرنے لگے ہیں بات. تو اب میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ اب اپنی پوری توجہ میری طرف دیجئے گا. اب آدھا پاکستان لگا ہوا ہے وظیفے کرنے میں، آدھا پاکستان لگا ہوا ہے وظیفے کرنے میں. اب بات ہے کہ کیا وجہ ہے. میں یقین کیجئے کہ وظیفوں کے جب چینل دیکھتا ہوں نا، اور میں دیکھتا ہوں، یقین کیجئے کہ لوگ آپ کو کیش کرتے ہیں، آپ کو وظیفے سمجھاتے نہیں، لوگ آپ کو کیش کرتے ہیں. جی یہ 2 لفظ پڑھ لیجئے اور وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. یہ 2 لفظ بس پڑھ لیجئے اور رات سے پہلے پہلے آپ کروڑپتی بن جائیں گے. یہ 2 لفظ پڑھ لیجئے، یہ عمل کر لیجئے، یہ پڑھ کے پھونک دیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، دولت آپ کے قدموں میں آنے شروع ہو جائے گی. ارے بھائی، سب سے پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو چیز تم بتا رہے ہو وہ ہے کیا. جو تم نے 4 لفظ بتا دیے، جو وظیفہ بتا دیا ہے، بتاؤ کیا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے؟ کیا میرے رب کریم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے جو مانگے گا میں جناب جی رات ہونے سے پہلے پہلے اس کی جھولی بھر دوں گا اور اس کے ہاں جناب جی کروڑ اور لاکھوں روپے اور یہ غیب کی مدد ایک دم پہنچنا شروع ہو جائے گی؟ کیا ایسے رب کریم نے بتایا؟ کسی قرآن پاک میں بتایا؟ حدیث مبارک میں بتایا؟ میں نے آپ کو جب کوئی وظیفہ دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کی کچھ بتاتا ہوں کہ رب کریم کا اصول ہے. رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں مجھ سے، میں ان کو بیٹے عطا فرماتا ہوں، اولاد عطا فرماتا ہوں، بارش برساتا ہوں، ان کے نہریں میں کر دیتا ہوں، ان کے درختوں کو پھلدار کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں جب رب کریم نے فرمایا تو اس طریقے سے پھر ہم اس کو اوتھینٹک کہتے ہیں، رزق تقسیم میں ہے. اب سنیے لوگوں کے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ایک اور بات، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی یوٹیوب کے چینل والا نہیں بتائے گا. سب کے ماشاءاللہ جناب لاکھوں کروڑوں آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سے، ملینز ویوز آ رہے ہوتے ہیں. ایک چینل کھولتے ہیں، دوسرا کھولتے ہیں، تیسرا کھولتے ہیں، چوتھا کھولتے ہیں، بناتے جاتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لگاتے جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی وظیفوں پہ لگ جاؤ، ہاں جی تو بس تمہارے کام جو ہے وہ بس شروع ہو جائیں گے، اور مطلب اس طرح کے کام پہ لگا دیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب آپ کسی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں جی اس کے پاس پرسکرپشن ہوتی ہے. اگر وہ ہاتھ سے لکھتا ہے تو جناب جی یہ گولی، یہ ٹیبلٹ، یہ گولی اس طرح پانی کے ساتھ لینی ہے، یہ ٹیبلٹ ایسے لینی ہے، یہ سیرپ ایسے پینا ہے، یہ ایسے پینا ہے، یہ ایسے پینا ہے، یہ ایسے پینا ہے، اور پرسکرپشن. اور جناب آپ آ جاتے ہیں گھر میں مطمئن ہو کے کہ ٹھیک ہے جی کہ میں یہ گولیاں کھاؤں گی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی وداؤٹ اینی نالج. ٹھیک ہے، اس میں نالج ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب غور کیجئے، اب غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجھے ڈاکٹر نے فار ایگزامپل گولیاں دے دی 10 قسم کی، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گولیاں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں. کیا ان گولیوں میں جو ہے وہ کوئی حلال چیز بھی ہے، حرام بھی چیز ہے؟ انجیکشنز بھی ہوتے ہیں جی، انجیکشن تو بالکل انجیکشنز بھی ہوتے ہیں جو ایک دم اثر کرتے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق سیدھا میرے جسم کے ساتھ ہے، میری باڈی کے ساتھ ہے. میری باڈی جو ہے وہ کچھ مرکبات سے بنی ہوئی ہے، کچھ مطلب یہ ہے کہ کیمیکل سے ہیں، کچھ قسم کے منرلز ہیں. فار ایگزامپل جو ہمارے ایٹم سیل بنے ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ہوتے ہیں. گوشت کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ پانی ہے جی، H2O ہے، ہائیڈروجن آکسائڈ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان گولیوں میں اس طرح کے فارمولے ہوتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکلز جا کے ہمارے جسم میں چینجز کرتے ہیں. یہ تو ہوگی میڈیکل کی بات.
اب میڈیکل کی مثال میں وظیفوں میں کیوں دے رہا ہوں؟ میڈیکل کی مثال میں وظیفوں میں کیوں دے رہا ہوں؟ اب غور سے سنیے. فار ایگزامپل میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ پلیز مجھے ڈپریشن سا رہتا ہے، میں پریشان رہتا ہوں، میرا کوئی کام بھی نہیں ہوتا اور رکاوٹ رہتی ہے، میرے کاموں میں رکاوٹ رہتی ہے، مجھے میرا کاروبار بھی اچھا نہیں ہے. یہ ساری اپنی وہ بیماریاں بتا رہا ہے، یعنی جو مسائل ہیں وہ بتا رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا جسمانی ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر. اب غور سے سنیے، جب اس نے یہ ساری چیزیں بتا دی تو میں اس کو پیپر پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ نے صبح شام یہ گولیاں لینی ہے. صبح شام کیا کیا گولیاں لینی ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ پانی کے ساتھ لینی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ گولیاں پانی کے ساتھ لینی ہے. تو ہم وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ نے یہ والی پوری جو میڈیسن میں نے لکھ کے دی ہے، یہ آپ نے درود شریف کے ساتھ لینی ہے، درود ابراہیمی کے ساتھ لینی ہے. 3 بار 7 بار 11 بار پڑھ لیجئے، اور پھر جب آپ نے پوری میڈیسن لینی ہے یعنی پڑھنی ہے تو پھر اینڈ پہ آ کے دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ آپ کی صبح کی خوراک ہو جائے گی. اب فار ایگزامپل میں نے اسے کہہ دیا یا سلام یا مومن یا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 بار صبح 100 بار شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار صبح 100 بار شام. اس طریقے سے میں نے کچھ اذکار بتا دیے، بہت سے اذکار بتا دیے. ٹھیک ہے جی. میری ایک بہن نے، میری بیٹی نے، میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے، میرے بیٹے نے، جو بھی جس نے یہ میری ویڈیو دیکھی، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے سب سے پہلے وہ پیپر نکالا، پیپر اپنے سامنے رکھا، اور پیپر اپنے سامنے رکھنے بعد ٹھیک ہے جی درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی اللہم صلی اللہ محمد یہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب وہ شروع ہو گیا. ہاں جی 100 بار پڑھنا ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ. اب وہ شروع ہو گیا کہ میری خوراک ہے یہ میں نے لینی ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ. ٹھیک ہے جی 100 بار ہو گیا. اگلی کیا ہے جی؟ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 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 یا رحمان یا رحیم یا کریم. تسبیح چلائے جا رہا ہے، تسبیح چلائے جا رہا ہے، تسبیح چلائے جا رہا ہے، تسبیح چلائے جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز وہ پڑھے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی انرجی خرچ کر رہا ہے، صرف اپنی انرجی خرچ کر رہا ہے جو کہ بول کے کر رہا ہے، یا اگر دل میں کر رہا ہے تو اپنا ٹائم لگا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر روحانی اثرات اس کے زیرو ہے. ڈاکٹر نے جو آپ کو دوا دی تھی، جو ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی تھی، وہ آپ کے جسم کے لیے تھی. 1 گھنٹہ بھی لگا دیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہے جی کہ بس میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا تھا تمہارا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے دولت بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد میرے وہ رشتہ نہیں ہو رہا تھا میرا یا میری بچی کا یا بیٹے کا یا بیٹی کا، وہ بھی ہو جائے گا، جو میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی تھی وہ بھی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے کیوں نہیں ہوتا؟ آپ سنیے. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، شاید کسی کو کڑوی لگ جائے. ایک بات کہنے لگا ہوں، شاید کسی کو کڑوی لگ جائے، لیکن لگے گی نہیں، اس لیے کہ آپ سب روحانی فیملی والے ہیں. آپ کی میری باتیں الحمدللہ آپ کے سیدھا جو ہے وہ دماغ پہ، دل پہ اثر کرتی ہیں، روح میں اترتی ہیں. یہ میرے رب کا احسان ہے، کوئی بڑائی نہیں، یہ میرے رب کریم کا احسان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جو میں لفظ بتانے لگا ہوں سمجھیے گا، اس کی ان ڈیپتھ میں جائیے گا، گہرائی میں. فار ایگزامپل ایک بندہ، اس نے یہ سارے اذکار پڑھ دیے 1 گھنٹہ لگا کے، یہ جو میں نے اس کو دیے تھے 1 گھنٹہ اس نے ذکر پڑھ بھی لیے. اب اس نے یہ سمجھ کے نہیں پڑھے تھے کہ یہ میں رب کریم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ عاجزی سے پیش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو اپنا رب بنا کے پیش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سے میں گڑ گڑا کے پیش کر رہا ہوں. یہ سارے کام اللہ نے کرنے ہیں، ان الفاظ نے نہیں کرنے، ان الفاظ نے نہیں کرنے. یا سلام یا مومن یا اللہ نے، یہ سارے کام اللہ نے کرنے ہیں. ان الفاظ کے اندر کچھ نہیں ہے. اگر میرا رب چاہے تو ہماری نمازوں کو بھی ہمارے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، ہماری نمازوں کو بھی، ہمارے عمرے، ہمارے حج، ہمارے جو رات میں حتیٰ کہ تہجد بھی، اگر وہ کیسے نہ کیے جائیں، یہاں سے نہ کیے جائیں.
यहां से ना किए जाएं, यहां से ना किए जाएं, ऐसे। आप देखिए, लोग जो वजीफा करते हैं जिनके कबूल नहीं होते, वो इन वज़ाइफ को इबादत के तौर पर नहीं लेते। जो मैं बात कहने लगा हूं, अब मैं वो लफ्ज बोलने लगा। लोग इन बातों को तिलिस्माती तौर पर लेते हैं, जादुई अंदाज से लेते हैं, जादुई अंदाज से, कि मैंने जब 100 दफ़ा या सलाम या मोमिन अल्लाह पढ़ना है तो ये काम हो जाएगा। ये काम कैसे हो जाएगा? जैसे बचपन में हम लोगों ने और आपने, हमने सब ने कहानी पढ़ी थी कि एक गार था, उसका दरवाज़ा जो था उसके खोलने का एक कोड था। जब हम कहते थे खुल जा सिम सिम, तो दरवाज़ा खुल जाता था, क्योंकि ये कोड वर्ड था। उस दरवाजे को खोलने का तो पत्थर हट जाता था और वो गार का दरवाज़ा खुल जाता था। हम लोग इसको इबादत नहीं लेते, हम लोग इसको तस्बीह नहीं लेते, हम इसको जादुई असर लेते हैं, तिलिस्माती अल्फाज समझते हैं कि मैंने जब ये लफ्ज़ अदा कर दिए तो मेरा काम होना ही होना है। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसलिए किसी भी वजीफे की, जिक्र के, तस्बीह की रूह को जानना अशद ज़रूरी है। किसी भी वजीफे की रूह को जानना अशद ज़रूरी है। ये आपको नहीं बताते। जो रूह को नहीं समझता वो कुछ नहीं पा सकता जब तक हम रूह को ना समझे। फॉर एग्जाम्पल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नमाज वही है जो खुशू व खुजू के साथ है। खुशू व खुजू से मुराद क्या होती है कि जब आप नमाज पढ़ें तो आपका जिस्म नमाज ना पढ़ रहा हो, आपकी रूह नमाज पढ़ रही हो, आपका दिल नमाज पढ़ रहा हो। सजदे में आपका जिस्म, माथा ना गया हो, सजदे में आपकी रूह गई हो, सजदे में आपकी अना गई हुई हो, सजदे में आपका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ हो, और इस तरीके से वो नमाज के पता चले कि हाँ वाकई मैंने जो काम किया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मकबूल हो गया है। जब जिस चीज़ की ये रूहानी मामलात है, क्यों नहीं ये कोई बताता? ये सारे दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, वजीफा बताया, ये ओ तू है, ये कर, वो पढ़, ये पढ़ो, ये हो जाएगा। ये मेरे रब्बे करीम का असूल ही नहीं है। मेरे रब्बे करीम का असूल क्या है? सुनिए, ऐसा है, आप सुबह उठे, आपने फजर की नमाज पढ़ी, रब्बे करीम के हजूर थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, एक पारा पढ़ा या एक रकू पढ़ा या एक सफ़ा पढ़ा या एक सफ़ा पढ़ा या 2 लाइनें पढ़ी या चंद लफ्ज़ पढ़ लिए। आपने इतना भी पढ़ लिया ना, फॉर एग्जांपल आपने कुरान पाक खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने बंद कर दिया, कुरान से आपकी दोस्ती हो गई, कुरान से आपकी दोस्ती हो गई। अब आप सुनिए कि बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल मेरे रब्बे करीम का अर्श है, रब्बे करीम का अर्श है, रब्बे करीम के अर्श जो हमारे अल्फाज हैं, ये वजीफ़े जो हैं, ये जब तक हमारी वहाँ पर एंट्री ही नहीं है, हमारी वहाँ पर एंट्री नहीं है, ये लफ्ज़ वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये वजीफ़े के लफ्ज़ कैसे पहुँचेंगे? कैसे जाएंगे? एंट्री कैसे हुई? फॉर एग्जांपल और आसान मिसाल बता देता हूँ। एक दफ्तर है, वहाँ आप रोज़ाना जाते हैं। एक ऑफिस है, आप वहाँ के मुलाजिम हैं, आपका नाम वहाँ रजिस्टर हो गया है। मुलाजिम को भी छोड़िए, एक और मिसाल है, बच्चे हैं जी बच्चे हैं, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है कि इनकी हाज़िरी हो गई, इनकी हाज़िरी हो गई। हाज़िरी होती है, वो उसके मेंबर होते हैं स्कूल के, ठीक है। अगर कोई बच्चा 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना ना जाए तो रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है। इसी तरीके से नमाज पढ़ने वाले की रब्बे करीम के हाँ हाज़िरी होती है, उसका नाम लिखा जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो अल्लाह के टॉप लिस्ट में आ जाता है। जो रोज़ाना कुरान पढ़ने वाला है, जो सिर्फ वजीफ़े करने वाला है, जो सिर्फ वजीफ़े करने वाला है, वो तिलिस्माती तौर पे पढ़ रहे इन अल्फाज को, तिलिस्माती तौर पे। उसके वजीफ़े पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ उस बंदे को हो रहा है जिस बंदे की वीडियो देख के उसने ये वजीफ़ा शुरू किया, क्योंकि उसके डॉलर तो बन गए, उसके डॉलर तो बन गए हैं जी, उसके तो कार कोठियाँ बन जाएंगी। लेकिन जो बेचारा करने वाला है वो उसकी रूह को नहीं जा पहुँचा, उसकी रूह को नहीं जा पाया, तो उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो कहेगा नहीं जी
یہ جو اللہ الصمد والا چینل کا بندہ ہے نا، اس کے وظیفے کام نہیں کرتے. میں اس کے وظیفے نہیں کروں گا. میں اب جاؤں گا کسی اور کے میں وظیفے کروں گا. میں کسی اور چینل سے میں وظیفے کروں گا. یہ بندہ تو یار اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے اور وظیفے دے رہا ہے، تو کیسے قبول ہوں گے؟ شاید اسی وجہ سے ہی میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. چلو جی کوئی اور چینل ڈھونڈو. یا اللہ، اب دوسرے چینل پہ گیا، اس کے وظیفے شروع کر دیے. پھر وہی شروع ہو گیا کرتے کرتے. نہیں جی اس بندے کے بھی کچھ نہیں، اب تیسرا چینل ڈھونڈو. پتہ چلا جناب جی وہ وظیفے ہی ڈھونڈتا رہ گیا، اس کو حاصل کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ میں نقطہ آج سمجھانے کی کوشش کروں کہ وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری روح شامل نہیں ہوتی ہے. ہماری روح شامل نہیں ہوتی ہے، ہمارا صرف وقت شامل ہوتا ہے. یا اسلام یا مومن یا اللہ، یا اسلام یا مومن یا اللہ، یا اسلام یا مومن یا اللہ. ہو گیا چلو جی ہو گیا، پڑھ لیا جی ختم، میرا وظیفہ آج کا ہو گیا. اب جناب جی انہوں نے کہا تھا کہ 30 دن تک آپ کو جاب بھی مل جائے گی، 30 دن میں آپ کا یہ بھی ہو جائے گا، 30 دن میں آپ کا یہ بھی ہو جائے گا. تو اب ہو جائے گا. اب 30 دن گزر گئے، اب وہ کھڑے ہیں جی اور جا کے پوچھ رہے ہیں اپنے روحانی بندے والے سے، آپ کے وظیفے نے تو کام ہی نہیں کیا، آپ کے وظیفے نے تو کام ہی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کیسا وظیفہ دیا ہے؟ آپ کے وظیفے تو کام ہی نہیں کرتے. ایسا کیسے ہے؟ اسی لیے یقین کیجئے کہ میں نے اسی لیے اس چینل پہ جب کا میں آیا ہوں، جو اس چینل سے شروع سے جڑے ہیں، نیو ممبرز شاید مجھے نہیں جانتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے جب کہ اس چینل پہ آئے ہیں. ہم نے ایک ہی چیز لے کے ساتھ چلے ہیں کہ اللہ کے روحانی پسندیدہ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. کیا کہ اللہ کے روحانی اور پسندیدہ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. چلیے ہم سارے مل کے ایک روحانی کلاس بناتے ہیں. میں نے یہی کہا تھا نا جو شروع سے ہے کہ روحانی کلاس بناتے ہیں. ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کی باتیں کریں گے، رسول کی باتیں کریں گے. ایٹ لیسٹ ہم اس بات سے خوش ہو جائیں گے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی طرف جانے والے راستے کے مسافر تو بن گئے. مسافر تو بن گئے ہیں نا. کتنی آپ میں سے بہنیں ہیں ماشاءاللہ جن کو اتنے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے. بزرگوں کو انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، پھر خواب میں بھی کیا منظر دیکھے. کتنی ہی آپ میں سے بہنیں ہیں. یہی وجہ ہوئی ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں سمائی ہیں. جب آپ کے دلوں میں سمائی ہیں، آپ نے اپنے دلوں کو تیار کیا. اب جو بھی آپ وظیفہ کریں گی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ذکر ہے، یہ اذکار ہے، یہ میرے رب کا ذکر ہے. اس کو جتنے پیار سے کرو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. انہی چیزوں کو ہی تو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن کیسے کرنی ہے؟ کہ تسبیحات. رب کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جی گھر کا کام کرتے، باہر کا کام کرتے، اپنی تجارت کرتے، بیچتے خریدتے جی، ہر پل رب کریم کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. اب آئیے مزید روح جاننے کے لیے وظیفے کی. اب آپ کو مزہ آنے لگے، اور اب آپ کو بہت مزہ آنے لگا ہے. اب جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں روح میں سما جائے گی. اب پھر اپنے آپ کو مزید توجہ دیجیے. جب آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا حامی و ناصر جان لیا اور یہ آپ نے مان لیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو آپ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جب یہ مان لیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک جاب کر رہا ہوں، آفس میں بیٹھا ہوں، تو پھر آپ کیسے وہاں غلطی کریں گے؟ پھر فار ایگزامپل اگر میں اکیلا بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں 23 سال جدہ میں بیٹھا ہوں اکیلا اپنے کمرے میں، 23 years alone in my room. 23 years alone، یہ میرا ماشاءاللہ ریکارڈ ہے. 23 سال کی تو بیٹا بیٹی ہو تو ماشاءاللہ شادی کرو تو وہ خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے. میں نے 23 سال اکیلے ایک کمرے میں گزارے ہیں، اور یقین کیجئے کہ بیٹھ کے میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا تھا کہ میں اپنے رب کریم کو کیسے جانوں، میں اپنے رب کریم کو کیسے پہچانوں، کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں جو زندگی جی رہا ہوں کیا واقعی کسی حد تک اس اکارڈنگ ٹو میرے اللہ کی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ کیونکہ ہمارے ساتھ کمپنی میں ہندو بھی کام کرتے تھے، کرسچنز بھی کام کرتے تھے. ان دنوں یقین کیجئے میں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ میں نے ایک خلیل جبران ہے،
اس کی ویڈیوز آتی تھی، یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، خلیل جبران کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی اور اس کی بکس آتی تھی، وہ بتاتا تھا کہ ہاؤ سائنس اپرووز آل دا سسٹمز آف اللہ رب العزت. تو وہ پھر میں پڑھتا رہتا تھا کہ سائنس قرآن پاک کو کیسے چیزیں جو ہے وہ ساری ثابت کرتی ہے. اب غور سے سنیے، اب جو میں چیز بتانے لگا ہوں وہ سمجھ لیجئے سونے پہ سہاگا ہے، اور اس کا تعلق سارا وظیفوں کے ساتھ ہے. وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اب غور کیجئے، کسی ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ کریم مولا علی سے کے سامنے، مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے اور ایک شخص تھا، اس نے بڑے زور کے ساتھ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے زور سے استغفر اللہ کہا، استغفر اللہ کہا. تو آپ نے یہ استغفر اللہ سن کے فرمایا کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفر اللہ کیا ہے؟ یعنی وہ وظیفہ کر رہا تھا استغفر اللہ کا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا دل سے کر رہا ہے، زبان سے ادا کر رہا ہے، روح سے کر رہا ہے، یا وہی طلسماتی لفظ سمجھ کے بس وظیفہ کر رہا ہے کہ یہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سے پوچھ لیا کہ بتاؤ کہ استغفر اللہ کیا ہے؟ جی اس نے کہا جی آپ بتائیے، میں تو نہیں جانتا، آپ تو ظاہر علم کا دروازہ ہیں، علم کا شہر نبی کریم ہے، آپ علم کا دروازہ ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو باتیں بتائیں آج آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، یقین کیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتایا ہے کہ جو استغفر اللہ ہے نا، یا جو آپ استغفار کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اب آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے آنے والے لمحے میں. آپ نے فرمایا کہ استغفار یعنی استغفار، استغفر اللہ، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں نا. اب سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان فرمایا کہ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، کہ استغفار کا جو ورد کرنا ہے یہ بڑے اونچے درجے والے لوگوں کا مقام ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ 6 باتوں پہ حاوی ہے. استغفار، استغفر اللہ، یہ بلند مرتبہ جو ہے وہ کرنے والوں کا ہے اور 6 باتوں پہ حاوی ہے. اب وہ 6 باتیں کون؟ جو چیز آپ سنو گے آج آپ کو روح، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج آپ کے سامنے آج راز کھولنے ہیں کہ وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے. سنیے، اور ایک صاحب ہیں وہ فرما دیتے ہیں کہ وظیفے مت کرو، یہ مت کرو، رجت ہو جاتی ہے، جنات آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. استغفر اللہ العظیم. چلیے جی آئیے حضرت علی کی ہم بات کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، میں آپ پہ قربان، اہل بیت ماشاءاللہ جی، آپ نے فرمایا کہ استغفار 6 باتوں پہ حاوی ہے. 6 باتیں. جب آپ استغفار منہ سے ادا کر رہے ہیں نا، استغفار لفظ، جب آپ لفظ استغفار ادا کر رہے ہیں منہ سے، تو دل میں آپ کے کیا سوچ ہونی چاہیے؟ غور سے سنیے. جب آپ لفظ استغفار ادا کر رہے ہوں تو 6 باتیں آپ کے جسم پہ، آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ حاوی ہونی چاہیے. نمبر 1، جو ہو چکا اس پہ آپ نادم ہوں، شرمندہ ہوں. جو فار ایگزامپل میں اگر کہہ رہا ہوں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنے کے دوران مجھے اپنی 50 سالہ زندگی پہ واپس نظر دوڑانی ہے، اور اس 50 سالہ زندگی پہ مجھے نادم ہونا ہے کہ اس زندگی میں نیکی نہیں کر پایا، میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل پایا، میں نے اپنی سانسیں ضائع کر دی، مجھے جو پیریڈ دیا گیا تھا زندگی جینے کا وہ میں نے ضائع کر دیا، اور مجھے اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس پہ مجھے آنسو بہانے چاہیے کہ میں نے وہ ضائع کر دیا، کہ اب کی بار اے میرے رب کریم میں تجھ سے استغفر اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اے میرے رب العزت، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں اے رب العزت. یہ چیز، یہ ہے نمبر 1، یہ کہ جو ہو چکا اس کی زندگی میں، جو اس کی زندگی میں ہو چکا اس پہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نے بڑی نیک زندگی گزاری ہے. جی
کوئی بندہ بھی اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے نیک زندگی گزاری ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری بخشش بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے باعث ہوگی. ٹھیک ہے. عشرہ مبشرہ ہستیاں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جی ابو بکر فی الجنہ، عمر بن خطاب فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، حضرت زبیر بن عوام فی الجنہ، بتا دیا گیا. سبحان اللہ. وہ بھی روتے رہتے تھے اور کہتے تھے مجھے جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی بتا دے کہ شاہد ٹھیک ہے جی تم نے جنت میں جانا ہے تو شاہد صاحب جناب جی کالی میوزک بھی سنیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اللہ معاف کرے. یہ چیز اول جو ہو چکا اس پہ اب نادم ہو. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. آ جائیے پوائنٹ نمبر 2 پہ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ غور طلب. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا پکا ارادہ کرنا. پکا ارادہ کرنا. جب آپ دل سے، یہ نمبر 2 پوائنٹ، کہ جب آپ دل سے کہہ رہے ہو نا استغفر اللہ، پہلے کہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے میری زندگی کیسے گزری. اب جب میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ تو ساتھ میرے دل میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے برائیاں ہو چکی، جو میں جانتا ہوں، جو تو جانتا ہے، جو میرے نامہ اعمال پہ ان کرامن کاتبین نے، اس نے میری برائیاں، اس نے میری اچھائیاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو میری برائیاں لکھی ہوئی ہیں میرے بائیں والے کندھے کے اوپر، یہ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا. میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا. میں چوری نہیں کروں گا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں غیبت نہیں کروں گا. میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا. میں تکبر نہیں کروں گا. میں زنا نہیں کروں گا. میں شراب نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. تمام قسم کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. تب استغفر اللہ کام کرتا ہے. تب استغفر اللہ کام کرتا ہے جب آپ کے دل کے اندر اس برائی کی طرف جانے کا ارادہ جو ہے وہ نہ ہو اور آپ اس سے توبہ کر رہے ہوں تو وہ استغفر اللہ کام کرتا ہے. یہ ہو گئے پوائنٹ 2. ٹھیک ہے جی. ادھر وہی کہہ رہے ہیں. یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. باقی رہ گئے 4 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ اب کیا ہے؟ جب آپ استغفار کہہ رہے ہوں تو روحانی استغفار کیسے ہوتی ہے سنیے. ہاں، جس کو کہتے ہیں نا کہ قبول ہونے والا وظیفہ، وہ جب استغفار آپ کر رہے ہوں تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور اس حالت میں پہنچنا کہ ہمارا دامن پاک صاف ہو اور کوئی ہم سے مواخذہ کرنے والا نہ ہو. فار ایگزامپل ادھر میں کہہ رہا ہوں استغفار. جی ہاشم نے بھی سن لیا، ادھر نے بھی سن لیا، عبداللہ نے سن لیا، سیما بھٹی نے سن لیا، جی یہ کون ہے جی عروسہ فیصل نے سن لیا، فرح تنویر نے سن لیا. ان سب نے میرے منہ سے لفظ سنا استغفار. ریحانہ بندھار والا نے بھی سن لیا، سبی اشرف نے بھی سن لیا. میں تو بڑا نیک کہلاؤں گا کہ یہ بندہ تو استغفار کرتا رہتا ہے، یہ تو بندہ استغفار کہتا رہتا ہے. جی نہیں، اس سے پہلے یہ کہ فار ایگزامپل میں یہاں سے استغفار ادا کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں کہ یہ تو بڑا استغفار کرتا رہتا ہے، اور ادھر میں نے کسی کا حق مارا ہوا ہو، میں نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہو، میں نے کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہو، میں نے کسی کا جو ہے وہ اور کوئی معاملے میں نے جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دیا ہو، میں نے کسی کو غلط مال بیچ دیا ہو، میں نے کسی کو خراب چیز بیچ دی ہو صحیح بتا کے، میں نے جھوٹی قسمیں کھا کے کسی کو مال بیچ دیا ہو، تو میری استغفار کہاں کام کرے گی؟ ٹھیک ہے نا. اس سے بھی جو ہے اس سے بھی دامن صاف کرنا، اس سے بھی بچنا، یہ ساری چیزوں سے بھی بچنا. جی اب میں نے صرف آپ کو ابھی ایک لفظ کا بتا رہا ہوں کہ روحانی اثر کیا ہوتا ہے. آپ صرف ایک لفظ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو دل میں کیا کیا رکھنا ہے، تب جا کے وظیفے قبول ہوتے ہیں. اسی لیے تو میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، لوگ میری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وظیفے قبول نہیں ہوتے، ساری عمر جو مرضی کرتے رہو قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس میں روح شامل نہیں ہے. آگے سنیے جی. جی فصیح خواجہ اور فردوس ظفر آگے سنیے. چوتھا نمبر، جب میں استغفار پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہ جو فرائض مجھ پہ عائد کیے گئے تھے جی کیا میں نے انہیں ضائع کر دیا یا پورے بجا لایا.
جو میرے پہ فرائض تھے، جو فرائض مجھ پہ تھے. فار ایگزامپل میں بیٹا ہوں، میری والدہ بوڑھی، میرا والد بوڑھا ہو، ٹھیک ہے، تو میرے بچے ہیں. کیا میں اپنے والد اور والدہ کی خدمت کر رہا ہوں؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، جن میں سے ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو اس کے اوپر ملامت ہے. اس کے اوپر ملامت ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، اس پہ بھی ملامت ہے. اب یہ غور سے سنیے، کیا میں جو والدین کے فرائض ہیں ادا کر رہا ہوں؟ میری ایک بہن ہے، فار ایگزامپل میری ایک بہن ہے، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے. میری ایک بہن ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. میں اسے کیا کہہ دوں کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تو جہاں سے مرضی جا کے کھا پی، جی میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتا. میرا ایک بھائی ہے جو غریب ہے اور اس کے کچھ معاملات ہیں اور میں اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہا. اسی طریقے سے کوئی ہمارے خاندان میں بہت غریب ہے. حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے ساری. تو یہ جو سارے فرائض ہوتے ہیں، اگر میں یہ بھی نہیں کر پا رہا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ استغفار کر کے میں رب کریم کے آگے میں جو ہے وہ پاک ہو گیا ہوں. کیسے پاک ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے پہلے نہیں ادا کیے تو استغفار کرنے کے بعد اب میں جا کے کرنا شروع کر دوں. اب میں اپنی بیوہ بہن کا بھی خیال رکھوں، اپنے غریب بھائی کا بھی خیال رکھوں، اپنے رشتہ داروں کا جو کہ بیچارے انتہائی غریب ہیں. اگر کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کا یہ نہیں ہے، کسی کا وہ نہیں ہے، کسی کا وہ نہیں ہے، اب اگر میں جا کے وہ سارے کام کرنے شروع کر دوں تو پھر وہ میری استغفار 100% قبول ہے. وہ میری استغفار 100% قبول ہے. یہ تھا جناب چوتھا پوائنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بتائے کہ یہ پوائنٹ آپ نے دل میں کیا رکھ کے جب یہ وظیفہ کر رہے ہو تو کیسے تم سمجھو گے کہ میرا وظیفہ قبول ہو گیا. آپ سنیے پانچواں پوائنٹ یہ کہ جو گوشت حرام سے نشو نما پاتا رہا ہے جی، وہ گوشت جو ہے بڑی سخت بات ہے. فار ایگزامپل آج کی استغفار سے پہلے اگر میں نے کوئی حرام کا مال کمایا ہوا ہے، آج کی استغفار سے پہلے میں نے اگر کوئی حرام کا مال کمایا ہے، وہ حرام کا مال میں نے کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے حرام کے مال کھانے سے اگر ہم نے حرام کا مال کھایا ہوا ہے اور اس سے ہماری پیٹ بھی جناب جی بڑے بڑے ہو گئے، توندیں نکلی ہوئی ہیں اور جناب جی گوشت لٹکا ہوا ہے حرام کا مال کھا کے جی، تو میری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک میں اب بھوکا رہ کے اس سارے گوشت کو جلاتا نہیں ہوں. یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو اور پھر ان دونوں کھال اور ہڈیوں کے دوران دوبارہ گوشت پیدا ہو حلال کی کمائی سے. کیا سمجھتے ہیں؟ لفظ ادا کر دیا تو کیا خلاص جی انٹری ہو گئی جنت میں؟ اللہ اکبر. یہ سمجھنے کی باتیں، یہ ہوتی ہے روح. آ جائیے چھٹے پوائنٹ سے. چھٹا پوائنٹ بڑا خطرناک قسم کا ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جسم کو جو ہمیں جسم دنیا میں عطا کیا گیا ہے، اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو، اور جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے آپ نے آشنا کیا تھا. کیسے؟ اب آئیے. اور یہ سب سے پیارا پوائنٹ ہے، بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. فار ایگزامپل میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ فار ایگزامپل حرام کا مال کھاتا رہا جی، اور اس کے بعد پھر شراب بھی پیتا رہا، پھر اس کے بعد ثم نعوذ باللہ زنا کرتا رہا، جسم کو لذت پہنچاتا رہا، اور نماز کا وقت ہوتا تھا سوتا رہا، تو میں سارا جو ہے وہ فجر کی اذان ہو گئی، میں سوتا رہا. یعنی کہ میں اللہ کے ساتھ دل لگا کے لذت حاصل کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں، حرام کاموں میں اپنے جسم کو جو لذت پہنچاتا رہا. اب اس یعنی استغفر اللہ کے بعد اب میرا جسم صرف اللہ کی عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے. خلاص اے اللہ، اب یہ جسم
اے میرے اللہ اب یہ جسم صرف تیری عبادت کرے گا، صرف تیرے آگے جھکے گا، تیرا نام لے گا، میرے دل دھڑکے گا تیرے لیے، سانس نکلے گی تیرے نام سے۔ جی اگر میں جھکا تو کسی انسان کے نہیں، اے رب کریم تیرے سامنے جھکوں گا، اور اگر میرے جو بھی میں حرکت کروں گا، جو بھی میں کاروبار کروں گا، جو بھی میں عمل کروں گا، جو بھی میں کروں گا، اے رب کریم تیری اطاعت اور فرما برداری میں کروں گا، تیرے ذکر تیری تسبیح کے ساتھ کروں گا۔ اب جسم کو اللہ رب العزت کی لذت میں اس کو شیریں کر دے، ڈبو دے شیرے میں، جیسے پھلوں کو شیرے میں ڈبو دیا جاتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے جو یہ مربے ملتے ہیں تو شیرہ بنا ہوتا ہے، اس میں پھلوں کو ڈبویا ہوتا ہے۔ اب اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے جو شیرہ ہے نا فرما برداری کا، اس میں آپ ڈبو دیجئے تو آپ کی استغفار بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، اور آپ کے اندر ایک نیا جنم ہو گیا جب آپ نے ان 6 چیزوں کا دھیان کیا، یہ 6 چیزوں کا دھیان کیا۔ اب ایک اور بڑے غور طلب بات ہے، یہ جو 6 چیزیں میں نے بیان کی ہے آپ کی یقیناً ہر ایک کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ معاملہ ہے کیا۔ مجھے 100% یقین ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، اب یہ اذکار، یہ تسبیحات، یہ ہوتے کیا ہیں۔ اسی لیے آج سے 11 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے، آج سے 11 مہینے پہلے میں نے جب اللہ الصمد کا وظیفہ لگایا تھا تو میری وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، 11 مہینے پہلے کی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ وظیفہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کیا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ باوضو ہوں، آپ نے نماز ادا کی ہوئی ہو، اس کے بعد مغرب کا وقت ہو، آپ نے ہلکی سی لائٹ آن کرنی ہے، پرپل یا بلیو یہ آن کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کمرے میں کسی قسم کی کوئی تصویر نہ لگی ہو، پھر اس کے بعد کمرے میں کسی قسم کا شور نہ ہو، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کا دل جڑ جائے اللہ کے ساتھ، اور پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے اللہ الصمد کا، تو وہ آپ کا قبول ہوگا۔ یہ اسی لیے میں نے آج وہی چیز ٹرمز اور کنڈیشن میں نے اسی لیے بنائی تھی کہ میں نے پہلے ماحول کریٹ کیجئے۔ ہر بات کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بات جو میں آپ کو یہاں بیٹھ کے سمجھا رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے موبائل میں یہ بات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بازار میں ساتھ چلتے ہوئے یا بس میں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے جی، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ پہلے اپنا ماحول بنائیے جہاں آپ نے بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ یقین کریں کہ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اور صاف، اور لفظ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ، نہیں، وہ قطعاً اثر نہیں کرے گا، وہ تو بالکل ہی اثر نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اسی لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنواتا ہوں وظیفے سے پہلے، تاکہ ایک ماحول بنے اور آپ کو پتہ چلے کہ جی ہاں جو میں لفظ اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واقعی ان کی ویلیو ہے، تو پھر جا کے وظیفے ہوتے ہیں قبول۔ اب فار ایگزامپل وظیفہ جو دینے والا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس پہ کوئی کنڈیشن عائد ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس پہ آپ سے زیادہ کنڈیشن عائد ہوتی ہے، آپ سے بھی زیادہ۔ پوچھیں کیسے؟ نمبر 1، جب وہ وظیفہ دے رہا ہے وظیفہ دینے والا، تو وہ یہ لفظ کیوں بول رہا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کرو گے تو وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی جناب جی آپ کی گود ہری ہو جائے گی، آپ کو لاکھوں روپے مل جائیں گے، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ساری وہ باتیں آن دا بہاف آف اللہ آلمائٹی کرتا ہے۔ سنیے، فار ایگزامپل آپ کالج میں پڑھتے ہیں، کالج میں ایک سسٹم ہے، کالج کا پرنسپل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جو نائب پرنسپل ہے وہ کہتا ہے جی کہ جو بچے یہ پڑھیں گے ان کو یہ انعام دیا ہے، کیونکہ پرنسپل کو یہ پسند ہے، جو بچے یہ کام کریں گے ان کو یہ انعام ہے۔ پرنسپل کو پتہ بھی نہ ہو، فار ایگزامپل پرنسپل نے اس کو کہا ہی نہیں ہے نائب پرنسپل کو کہ تو یہ باتیں جو ہے اسٹوڈنٹس کو بتا،
اور بچے جناب جی بیٹھ بیٹھ کے پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ اب بچوں کو تحفہ کہاں سے ملے گا بتائیے؟ بچوں کو تحفہ کہاں سے ملے گا اگر پرنسپال نے تو یہ کرنے کو کہا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ وظیفے دیتے ہیں من گھڑت کر کے ایک چینل پہ میں نے دیکھا ان صاحب نے جناب جی 6 تالے رکھے ہوئے تھے، اور تالوں کو جناب جی کبھی بائیں کو دائیں گھما رہے ہیں، دائیں کو بائیں گھما رہے ہیں، بائیں کو دائیں گھما رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں لو جی آپ کی قسمت کھل گئی، لو جی آپ کی قسمت کھل گئی، میں نے تالا کو ادھر سے ادھر گھمایا ہے، تالے کو ادھر سے ادھر گھمایا ہے، یہ آپ کی قسمت کھل گئی۔ استغفر اللہ العظیم، میرے اللہ، یا اللہ معاف کر دے۔ انسان پیسے کمانے کے لیے یا رب کریم، یا رب کریم تیرا بھی نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے انسان نے، پیسے کمانے کے لیے تیرا نام بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یا رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کی پکڑ مت کرنا یا رب العزت، تیری پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تیری پکڑ سے تو پیغمبر نہیں بچے یا رب العزت۔ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا یا رب العزت، ان پہ رحم فرما دینا، ان پہ غصہ نہ کرنا یا رب العزت، ان پہ رحم عطا فرمانا۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرو گے اپنی مرضی سے تو اس پہ رجت آ جائے گی، جنات آ جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے یا میرے مولا کریم۔ یہ بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے یہ بنتے ہیں، ان کو تیرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ دنیا کما رہے ہیں یا رب العزت، یہ میرے مولا کریم دنیا کما رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما دے کہ جب یہ تیرے پاس اور تیرے سامنے حاضر ہوں تو یہ استغفار کر کے آئے اور معافیاں مانگ کے آ چکے ہوں یا رب العزت۔ یہ وظیفہ دینے والوں کو معاف کر دینا یہ بڑا سخت کام ہے یا رب العزت۔ اے میرے مولا کریم ہم پہ رحم فرما یا رب العزت، یا رب العزت ہمیں نصیب نہ فرما کہ ہم کوئی بھی ایسا وظیفہ اپنے ناظرین کو عطا کریں یا اپنے ناظرین کو یہاں پر پیش کریں جو تیرے ہاں مقبول نہ ہو، جس کا تعلق تجھ سے نہ ہو، جو اتھینٹیکیٹ نہ ہو، یا جس کا کوئی روحانی اثر نہ ہو، جو صرف دکانداری کی بنیاد پہ ہو۔ تو یا رب العزت مجھے توفیق مت عطا کرنا یا رب العزت، مجھے تو میں اپنا کہہ رہا ہوں یا اللہ، مجھے مت توفیق عطا فرمانا کہ میں کوئی ایسا وظیفہ اس چینل پہ اپنے ناظرین کو دوں جو کہ تیری بارگاہ میں قبول پانے والا نہ ہو یا رب العزت۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے یا میرے مولا کریم۔ اور جب ہم وظیفہ کرنے لگے یا رب العزت تو ان کو قبول فرما لیا کر۔ ہماری عبادتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اے میرے مولا کریم ہم تجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ بے شک انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یا میرے مولا کریم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وظیفے ان لوگوں کو قبول ہوتے ہیں جو ساتھ محنت بھی کرتے ہیں۔ خواتین وظیفہ کر سکتی ہیں لیکن جو مرد محنت نہ کرے، گھر کی چارپائی پر بیٹھ کر چارپائی توڑے اور وہاں پر بیٹھ کر وظیفہ کرے اور سارے دن چائے پیتا رہے، اس کا وظیفہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ وظیفے محنت والے کے قبول ہوتے ہیں۔ پہلے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، پھر اللہ پر توکل کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، یا پہلے دکان کھولی جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ میرے اس کاروبار کو کامیاب کرنا، یہی تیرا طریقہ ہے، یہی تو نے بتایا ہے، یہی سب لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یا رب العزت بس ہمیں اپنے رستے پہ چلا دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، کیونکہ ہم دنیا کا رزق کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے بس میں ہو تو قرآن پاک کی آیات کیا، قرآن پاک ہی بیچ ڈالے کہ اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو تیرے کام ہو جائیں گے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جو باقی قرآن پاک کے جو پڑھے ہیں ان کے ہاتھ لگانے سے، پڑھنے سے تجھے ثواب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی قوم ہے پاکستان کی، یہ بھی کہہ دے گی جب یہ رجت کی بات کر سکتے ہیں کہ رجت ہو جائے گی، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا قرآن پڑھو گے جو ہماری پرنٹنگ پریس کا ہے، پرنٹڈ ہے، تو یہ اثر کرے گا، باقی قرآن میں اثر بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا اللہ معاف کر دینا، یا رب العزت معاف کر دینا۔ میں تو اس سے آن لائن ان تمام ناظرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتا ہوں تو اس سے یا رب العزت حلال کی عطا فرمانا، جتنی تو سمجھے میرے لیے بہتر ہے اتنی عطا فرمانا، جتنی تو سمجھے کہ مجھے جو ہے وہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ زیادہ دولت بھی تو انسان کو تکبر میں کر دیتی ہے، اتنی ہی دینا بس، کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی سے قرض نہ لینا پڑے یا رب العزت، بس مدد فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اور جتنی ہماری روحانی محفل ہے اے رب کریم کہ ہم تیرے ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اس روحانی محفل کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہماری منزل تیری رضا ہے، ہماری منزل تیری رضا ہے، ہماری منزل
تیری رضا ہے یہ تو جانتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ ہم آخرت کے ساتھ دنیا بھی تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ تو نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو خالی آخرت نہیں مانگتے، دنیا بھی مانگتے ہیں۔ یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، لیکن مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہیں۔ تو اے میرے رب کریم، آج میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا فرما، یعنی اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی جو معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ الا ماشاء اللہ ہے، جس کو تو توفیق عطا فرمائے جیسا تو چاہے۔ تیرے ہاں آیت الکرسی میں تو نے بتا دیا کہ کوئی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، تجھ سے کوئی اپنا کام ہم نہیں نکلوا سکتے مگر جو تو چاہے۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم، تو نے فرمایا وما قدر اللہ حق کے قدر ہی، کہ یہ لوگ انہوں نے رب کی ایسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اے رب کریم، ہمیں معلوم ہے کہ تو کتنی بڑی ہستی ہے۔ اے رب کریم، ہم جانتے ہیں، ہم یہ حلفاً بیان کرتے ہیں، ہم یہ دل سے، روح سے، ہر لحاظ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعی تیری قدرت، تیری طاقت اس کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، ان سورج چاند ستارے، ان کہکشاؤں، ان گیلیکسیز، ان تمام ان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تیری قدرت ہی ہے کہ جب دانہ ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر اور پانی کا قطرہ اس میں جاتا ہے تو اس میں سے ایک درخت نکلتا ہے، جس میں سے پھل پھول اور پودے اور کیا کیا چیزیں، اس میں سے کیا کیا تیری نعمتیں نکلتی ہیں، تیری خوبصورت نعمتیں اس میں سے حاضر ہوتی ہیں، وہ پھل ہم کھاتے ہیں۔ ایک دانے سے کیا کیا نکلتا ہے، یہ تیری عطا ہے یا ربی، یہ تیری ہی عطا ہے، یہ تیری قدرت ہے۔ ورنہ ایک بیج کے اندر کیا چھپا ہے، ہم اس بیج کو کھول کے اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک تو نہ چاہے کہ وہ بیج پھلے اور پھولے۔ ہم تو اس سے یہ گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جس طریقے سے تو ایک بیج پہ بارش کے قطرے ڈال کے اس کو ایک تناور درخت بناتا ہے اور پھر اس سے چھاؤں بھی ملتی ہے، سایہ بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگیوں کو بھی ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں اس درخت کی طرح ہم سے فائدہ اٹھائیں، ہماری زندگی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم لوگوں کے کسی کام آ سکیں، اور ہم سے جو ہے وہ سکون حاصل کریں، ہم سے وہ خوشیاں حاصل کریں۔ یا رب کریم، ہم ان کے کام آئیں تاکہ حقوق العباد والا معاملہ بھی ہو۔ ہمیں ایک بیج اور ایک درخت کی طرح ہماری تو بھی مدد فرما دے، اور جس طریقے سے تو بارش عطا فرماتا ہے تو اس درخت کو پانی ملتا ہے۔ ہم تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ اے رب کریم، ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا رہے ہماری زندگی میں، تاکہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں اور تیری اطاعت میں رہیں۔ ہم تجھ سے چھپ کے کوئی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تجھ سے چھپ ہی نہیں سکتے۔ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو سب کچھ، تو سمیع البصیر ہے، تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ یا رب العزت، ہمیں اپنی اطاعت میں رکھ، ہم سب کی غیبی مدد عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم سب اس وقت مشکلات میں ہیں، اور تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں یا رب کریم کہ پاکستان ہمارا ملک مشکلات میں ہے، پاکستان کی مدد فرما یا رب العزت، فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما دے، ان کے اوپر یا رب العزت دشمنوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اے میرے رب کریم، وہ چھوٹا چھوٹا پتھر اس کے ایک بچے کے ہاتھ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں فیڈر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے پتھر ہے، اور یا میرے مولا کریم، مسلمان لوگ، ہم لوگ ایٹم بم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یا رب العزت، ہماری دعاؤں کے ان تک پہنچا دے اور ان کی مدد فرما یا رب العزت، ان کی مدد فرما۔ اگر یا رب العزت، اگر نہیں، جیسا کہ تو نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے تھے اور 313 کی مدد فرمائی تھی، اے رب العزت ان کی بھی مدد فرما دے۔ یہودیوں کے مقابلے میں یہ بے سر و سامان ہے یا رب العزت، چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کے مار رہے ہیں اور اپنی زمین کی حفاظت کر رہے ہیں یا رب العزت۔
یہ سب میرے ساتھ لوگ آمین آمین کر رہے ہیں میرے مولا کریم، میری نہیں صحیح ان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو تو پسند کرتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے ان میں جو کہ تیرے پسندیدہ لوگوں میں ہے، ان کی آمین ہی قبول کر لے میرے مولا کریم۔ تو بہانے ڈھونڈتا ہے قبول کرنے کے، تو ہم تیرے سامنے یہ قبولیت کے لیے گڑ گڑا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان میں یا رب العزت بابرکت رزق، نیکیاں، رحمتیں، برکتیں ڈال دے، اور جو جو ہمارے معاملات یا رب العزت خراب ہیں ان کو بھی درست کر دے، اور ہمیں اپنی عبادت میں ایسے لگا دے جیسے روحانی طور پر دل و جان میں کسی کو عبادت کرنی چاہیے جو کہ تیرے ہاں مقبول ہے، تیرے ہاں مقبول ہے۔ ہمیں ایسا ذکر عطا فرما دے، ہماری زبان کو ایسا ذکر عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنے کروڑوں درود و سلام جتنے یا رب العزت جتنی گنتی تجھے آتی ہے۔ اس جمعرات کو اے میرے رب ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بیعت کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بے شک ہم ان کی امت سے ہیں، لیکن جب ہم بیعت کریں گے تو میں تیرے نبی کی روزانہ ایک حدیث بیان کروں گا، اور میں فرماؤں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس کو ہم نے بیعت کر دی ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی یہ احادیث مبارک ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اب ہم نے وعدہ لے لیا ہے، اور قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ رب کریم کا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کے حضور یہاں پر بیٹھ کر چند لمحے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو شاید ہمارے دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو تھوڑا 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 کر کے اتار دے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دے، تاکہ ہم بھی مومن بن جائیں۔ ہم مسلمان تو بن چکے، ہم مومن بن جائیں، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کی پکڑ سخت ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سارے وعدے جو قرآن پاک میں کیے وہ مومنین کے ساتھ کیے ہیں، کہ جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جنت میں اللہ رب العزت اپنی آواز میں تلاوت عطا فرمائے گا، جنت میں اللہ رب العزت انعامات عطا فرمائے گا، اور اپنی جو ہے وہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یہ انعامات سارے کے سارے مومنین کے لیے ہیں، تو ہمیں مومن بنا دیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملیں گے کل انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، رب کریم نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ رب کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر آپ کو دنیا کے دکھ اور غم آپ کو جو ہے وہ پیچھے جانا، آپ کو بھولنا شروع ہو جائیں گے، آپ دل میں بھی سکون محسوس کریں گے، آپ روحانی طور پہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ترقی کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس کے بھروسے پہ، اپنے بھروسے پہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، شکریہ۔